بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ چائنا اور انڈیا کے بارڈر پہ وقتاً فوقتاً کچھ موومنٹ ہوتی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹس ہوتی رہتی ہیں، اور ان ڈیولپمنٹس میں لازماً آپریشنل اسپیکٹ جو ہیں وہ فگر آؤٹ ہوتے ہیں، خاص طور پہ چائنا کی طرف سے۔ اور دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ان ڈیولپمنٹس کا انڈیا کی طرف کیا ریئیکشن دیتا ہے۔ انڈین ریئیکشن کے اوپر بہت سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے بعد چائنیز کیا اپنی ایکٹیویٹی کم کر دیتے ہیں، روک دیتے ہیں، یا وہ انکریج فیل کرتے ہیں انڈین ان ایکٹیویٹی کی وجہ سے، اور وہ اپنی ایکٹیویٹی یا اپنی ڈیولپمنٹس وغیرہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ جب پاکستان اور بھارت کی بات ہوتی ہے تو آپ دیکھیے کہ بھارت کے رویے اور اس کا جو ریئیکشنز ہیں وہ بڑے پرامپٹ اور فیئر ہوتے ہیں۔ اگر پاکستان کی طرف سے اس کو کچھ نظر آئے یا پاکستان پہ وہ ویسے ہی کوئی نہ کوئی الزام تراشی کرتا رہتا ہے، لیکن جب چائنا کی طرف ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ عموماً بھارتی جو ہیں وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، ہضم کر جاتے ہیں، اور تھوڑی بہت چر کرنے کے بعد بالکل بیٹھ جاتے ہیں۔ ابھی ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2020 کے اگست میں ایک پریمپٹیو آپریشن کیا تھا بھارت نے۔ پینگانگ سو جو لیک ہے، جو پارشلی کچھ لداخ میں اور کچھ تبت میں ہے، اس کو سیکیور کرنے کے لیے کہ سدرن بینک پہ ڈومینیٹنگ فیچرز جو ہیں ان کو کیپچر کر لیا جائے تاکہ چائنا آگے نہ آ سکے، تو انہوں نے وہ ایک پریمپٹ کیا، اور وہ اونچی ہائٹس جو تھیں لیک پینگانگ سو کے سدرن بینکس پہ، وہ انہوں نے کیپچر کر لیں، اور اس سے یہ چائنا کی تمام ایکٹیویٹی دیکھ رہے تھے، ان کو آبزرویشن تھی پوری طرح میسر، لیکن سم ہاؤ انہوں نے انیشیٹو نہیں لیا انڈینز نے، اور کوئی آپریشن نہیں کیا، جبکہ چائنیز اس وقت پہ ویک تھے، اور بھارت اگر چاہتا تو کافی گینز حاصل کر سکتا تھا، ایک مضبوط پوزیشن تھی۔ لیکن وہی لگتا ہے کہ چائنا کے اگینسٹ آ کے انڈین کمانڈ جو ہے، انڈین کمانڈرز وہ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں کہ چائنا کے ساتھ کوئی آپریشنل ان کی مڈبھیڑ ہو، کوئی ایکٹیویٹی ہو۔ چائنیز نے اس سدرن بینک کی طرف آنے کے لیے ایک پہلے برج بنایا تھا، چھوٹا برج، اور وہ مکمل ہو گیا جلدی۔ اس میں لائٹ وہیکلز جا سکتی ہیں، اس میں آپ انفینٹری کی موومنٹ وغیرہ ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے ابھی ریسنٹلی ایک اور کچھ عرصہ پہلے ایک اور ہیویئر برج بنانے کا کام شروع کیا، اور وہ جو برج ہے وہ دونوں طرف سے بنایا جا رہا ہے، یعنی لیک کے دونوں سائڈ سے وہ بنا رہے ہیں، اور اس میں یہ جو چھوٹا برج ہے جو پہلے بنا ہوا تھا، اس کو وہ استعمال کر رہے ہیں مشینری کی موومنٹ وغیرہ کے لیے، کرین ادھر لے آئے، اس کو کھڑا کر کے رکھ کے۔ اب یہ جو برج بن رہا ہے یہ ڈیفینیٹلی ایک تھریٹ پوز کرے گا، اس وجہ سے کہ اس کی کیپیبلٹی بہتر ہے۔ لگتا ہے کہ یہ ہیویئر وہیکل، ہیویئر ٹریفک، آرمڈ کالمز وغیرہ کو موومنٹ فیسیلیٹیٹ کر سکے گا۔ اب جو لداخ پہ بھارت اور چائنا کا جو آمنا سامنا ہوا، جو پیچھے ان کی کانفلکٹ ہوا جہاں پہ، وہ اب تیسرا سال ہو چکا ہے، 3 سال ہو چکے ہیں۔ اس میں کئی درمیان میں بات چیت کے سیشنز بھی ہوئے، لیکن کچھ ڈس انگیجمنٹ ہوئی، زیادہ تر یہ نتیجہ خیز نہیں ہو سکے۔ یہ جو پہلا برج ہے یہ کافی وقت پہلے، یعنی انہوں نے 2021 میں ہی مکمل کر لیا تھا، اور اس کے بعد یہ جو دوسرا برج ہے اب یہ بڑا تیزی سے کام ہو رہا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ یہ بھی بڑی جلدی بن جائے گا۔ اور یہ چونکہ کافی بڑا برج ہے تو میرا خیال ہے کہ جیسے یہ کمپلیٹ ہوگا
اس پہ اسٹریٹ اوے چائنیز کی کیپیبلٹی جو ہے وہ کافی امپروو کر جائے گی۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ یہ برج بن جاتا ہے، چائنیز ایک کیپیبلٹی ایکوائر کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد اگر انڈینز اس کے اوپر واویلا مچائیں تو میرا خیال ہے کہ وہ بیکار ہے، اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ وقت یہی ہوتا ہے کہ جب انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا جا رہا ہے تو اس وقت آپ ریئیکٹ کریں اور یہ انفراسٹرکچر جو ہے اس کو بلڈ نہ ہونے دیں، مکمل نہ ہونے دیں، لیکن جب ہو گیا مکمل تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ فیس کرنے ہوں گے۔ بھارت غالباً اب یہ جو برج ہے اس کو جلدی مکمل کرنے کے لیے ایک تو یہ کہ دونوں طرف سے شروع کیا، دوسرا یہ سارا پری فیبریکیٹڈ سٹرکچرز ہیں جو چائنیز لے کے آئے ہیں، اور پری فیبریکیٹڈ سٹرکچرز کا ان کو بہت ایکسپیرینس ہے۔ انہوں نے بڑی مشکل جگہوں پہ ٹورسٹ کے لیے ایسے برجز بنائے ہیں جو دیکھنے کے لائق ہیں، اور لازماً یہ پری فیبریکیٹڈ جو ہیں وہ جو لے کے آئے ہیں سامان، اس سے بڑی جلدی وہ اس برج کو مکمل کر لیں گے، اور اس کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی موسٹ پرابلی ان کی موومنٹ شروع ہو جائے گی۔ اب اس موومنٹ کا ایک بہت بڑا سگنیفیکنس ہے، جو چائنیز کو اپنی جو نیئرسٹ گیرزن ہے ان کی خرناک، وہاں سے جب وہ ڈسٹنس جو کور کرتے ہیں، اگر انہوں نے صدر بینک کی طرف آنا ہو تو صدر بینک تک آنے کے لیے ان کو 180 کلومیٹر کا فاصلہ کور کرنا پڑتا ہے۔ نیچرلی پہاڑی علاقہ، اور جب یہ 180 کلومیٹر آپ کور کریں گے تو اس کا جو ریئیکشن ٹائم ہے آپ کا وہ بہت بڑھ جاتا ہے، جبکہ ریئیکشن ٹائم آپ کو کم چاہیے۔ یہ برج کنسٹرکٹ کرنے سے ان کا جو ریئیکشن ٹائم ہے وہ بڑا کم ہو جائے گا، اور یہ یوں لگتا ہے کہ یہ صدرن بینک تک آنے کے لیے ان کو موسٹ پرابلی 40 کلومیٹر کے قریب کا علاقہ راستہ کور کرنا پڑے گا، اور 40 کلومیٹر میں نیچرلی کہاں 180 اور کہاں 40، اور وہ بھی اگر یہ برج انوالوڈ ہے نیچرلی، تو یہ تو ایک اسٹریٹ پلین برج ہے جس کے اوپر سے بڑی جلدی موومنٹ مکمل ہو جائے گی۔ خرناک سے روڈوک تک کا جو فاصلہ ہے وہ کہا جاتا ہے کہ 40 کلومیٹر رہ جائے گا۔ جو پینگونگ لیک ہے یہ تقریباً 135 کلومیٹر لمبی ہے، یہ مکمل طور پہ لینڈ لاکڈ ہے، اس میں جو کچھ حصہ اس کا لداخ ریجن میں ہے اور کچھ اس کا تبت میں ہے، لہٰذا اس میں جو بھی ابھی ایکٹیویٹی 2020 میں بھارت نے کی تھی اور اس کے بعد انہوں نے مزید آپریشنز کیری فارورڈ نہیں کیے، تو موسٹ پرابلی یہ جو اب ایکٹیویٹی ہے چائنیز کی طرف سے، یہ اس قسم کی اپرچونٹی کو آئندہ بھارت کو اویل کرنے نہیں دے گی۔ اس کے ساتھ ایک اور جو بہت بڑی انہوں نے ڈیولپمنٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ اس برج کو انہوں نے کنیکٹ کیا پیچھے انفراسٹرکچر سے چائنیز نے۔ وہ انفراسٹرکچر وہ بھی ہیوی وہیکلز کے لیے ہے، اور نتیجہ یہ کہ گیرزن سے یعنی کنٹونمنٹ سے موومنٹ جو کرنی ہوگی وہ بہت جلدی برج تک کی جا سکتی ہے، اور اس میں جو کنٹونمنٹس وغیرہ بلڈ کی ہیں وہ بھی نزدیک آ چکی ہیں۔ ایک چیز بڑی آبویس ہے کہ چائنا اس حصے میں، اس علاقے میں ایک خاص انٹرسٹ رکھتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ چائنا کے فارن منسٹر وہ پیچھے جب انہوں نے وزٹ کیا بھارت کا، تو وہ بڑا ایک اچانک وزٹ تھا، اور انہوں نے بڑے کارڈیل طریقے سے بات چیت کی اور انڈیا کو مشورہ دیا کہ یہ جو بارڈرز پہ ہمارے جو کلیشز ہیں یا جو کچھ بھی بارڈر سچویشن ہے اس کو ایک طرف رکھ دیں، یہ بارڈر کا مسئلہ حل ہوتا رہے گا، لیکن ہم باقی کے جو تعلقات ہیں اس کو بہتر کریں، ریوائیو کریں۔ اب بہت ساری اور فیلڈز ہیں جس میں موسٹ پرابلی بھارت اس وقت اس پہ تیار نہیں ہوا، مانا نہیں۔ اب جب آپ جنگ نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ کم از کم بات چیت اور وہ ایک انڈرسٹینڈنگ جو ڈیولپ کرنی ہے وہ کریں۔ اب چائنیز فارن منسٹر آئے تھے تو اس کے ساتھ اگر ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی تو معاملہ آگے چلتا، لیکن میرا خیال ہے بھارت نے ان کی آفر کو ٹھکرا دیا۔ نتیجہ یہ کہ چائنا نے بھی اس کے بعد منہ نہیں لگایا۔ چائنا کوائٹ سیریس لگتا ہے پینگونگ کے معاملے میں، اور لگتا ہے کہ وہ یہاں کوئی کنسیشن نہیں دینے والے، کوئی علاقہ نہیں چھوڑنے لگے۔ لہٰذا اگر وہ چھوڑتے یا چھوڑنے کی ان کی نیت ہوتی تو جب یہ فارن منسٹر وہاں پہ تھے وہ کچھ انڈیکیشن دے دیتے، لیکن انہوں نے یہ کیا نہیں۔
اس سے لگتا یہ ہے کہ ان کی اسکیم، ان کی جو ہے پلاننگ، اس میں ڈیفینیٹلی یہ ایریا فگر آؤٹ کرتا ہے، اور وہ یہ سینس کرتے ہیں کہ بھارت نے جو ڈومینیٹنگ فیچرز کیپچر کیے تھے یہ بھارت کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں آئندہ آپریشنز کے لیے، لہذا بھارت کو یہاں پہ چیک کرنا بہت ہی اہم ہوگا۔ اب جو انہوں نے سیریز آف انفراسٹرکچر جو انہوں نے بنائے ہیں، یہ انہوں نے سارا ایسٹرن لداخ کو ایک طرح سے کور کیا اور لنک کر دیے ہیں۔ چائنا نے سپٹمبر 2020 اور مڈ 2021 کے دوران یہاں پہ مالدو کو لنک کرنے، مالدو گیرزن ہے ان کی، اس کو لنک کرنے کے لیے انہوں نے ایک مین روڈ تعمیر کر لی تھی، اور وہ جو انہوں نے روڈ بنائی ہے وہ اس طرح ہے کہ اس کے اوپر ٹرپ موومنٹ جو ہے وہ آبزرو نہیں ہو سکے گی۔ چائنیز کی پرابلم یہ تھی کہ یہ جو سدرن بینک پہ انڈین آرمی نے جو ہائٹس کیپچر کی، اس کے بعد انڈین آرمی کو بہت دور تک آبزرویشن مل رہی تھی، جس سے ایک ارلی وارننگ سسٹم ان کا بڑا افیکٹو بن گیا تھا بھارت کا۔ لیکن اس ارلی وارننگ سسٹم کو اوائڈ کرنے کے لیے انہوں نے نیچرلی سروے وغیرہ کر کے تو یہ جو نئی سڑک انہوں نے اپنی مالدو گیرزن سے انہوں نے بنائی ہے، اس میں ان کی جو موومنٹ ہے وہ انڈین ٹروپس آبزرو نہیں کر سکیں گے۔ یہ خاصی کورڈ اپروچ ہے، اور اس اپروچ سے چائنا کا بلڈ اپ جو ہے وہ بھی نسبتاً آپ کہہ لیجیے کہ کنسیلڈ بھی ہوگا اور افیکٹو ہوگا۔ اس میں ایک اور جو فیچر فیکٹر ہے جو یہاں فگر آؤٹ ہوتا ہے کہ چائنا غالباً ملٹیپل اپروچز رکھنا چاہتا ہے اس طرف آنے کے لیے، تاکہ وہ نہ صرف بلڈ اپ بلکہ انڈیا کے لیے ایک ان کی فورسز کے اوپر ایک ڈویژن ایفیکٹ کر دے، جہاں ان کے ریسورسز ڈیوائڈ ہو جائیں اور انڈیا ان کو کہیں بھی کسی فرنٹ پہ ایفیکٹو بیٹل نہ دے سکے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ایک براڈر فرنٹ پہ انڈیا کو جنگ لڑنی پڑے گی بیکاز آف دی نمبر آف اپروچز جو کہ چائنا نے تیار کی ہیں۔ اب انڈیا نے چونکہ پہلے ریئیکٹ نہیں کیا، اور پھر جب یہ برج کی کنسٹرکشن ہو رہی تھی تو اس کو بھی سٹال کرنے کی کوشش نہیں کی۔ نتیجہ یہ ہے کہ اب غالباً یا تو انڈیا فورس ہی کرتا ہے کہ چائنا مزید آپریشنل ایکٹیویٹی نہیں کرے گا یہاں پہ، یا یہ کہ انڈیا جمود کا شکار ہے۔ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ان کے لیڈرز جو ہیں چائنا کے معاملے میں، وہ بڑی ان کی تھنکنگ پیسو ہے، وہ اگریسونیس جو پاکستان کی طرف منہ کر کے وہ دکھاتے ہیں وہ ادھر نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جب آپ ٹیمڈ اپروچ رکھیں اپنی، اور آپ اپنا غلامانہ سا منہ بنا کے وہاں پہ چائنیز کو فیس کریں، تو ڈیفینیٹلی ان کے حوصلے بلند ہیں، وہ پھر اس کو اپنی مرضی کے مطابق آگے لے کے چلیں گے۔ اس سے اس ایریا میں کافی ساری جو ڈیولپمنٹ اس میں کی ہے چائنیز نے، وہ میرا خیال ہے کہ انڈیا کی غالباً انڈیا کے آپریشنز کے اوپر اس کا بڑا نیگیٹو ایفیکٹ آئے گا، اور ہو سکتا ہے کہ انڈیا آپریشنل ایکٹیویٹی کرے ہی نہ، صرف ڈیفینسو میں رہیں۔ یہ جو چائنیز فارن منسٹر جب آئے تھے وانگ جی، انہوں نے جب انڈیا، تو انہوں نے مارچ میں ایک پرپوز کیا تھا ڈس انگیجمنٹ آف ٹروپس ہاٹ سپرنگ ایریا میں، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ انڈین ٹروپس جو ہیں وہ پل بیک کر لیں کرم سنگھ پوسٹ سے لے کے، جو کہ اپروکسیمیٹلی کوئی 30-35 کلومیٹر ایل اے سی کے پیچھے ہے، وہاں پہ چلے جائیں، جو انڈیا نے ریجیکٹ کر دیا۔ اب غالباً انڈیا نے کہا کہ ہم اپنے علاقے میں پیچھے موو کیوں کریں، لیکن یہ کہ اس سے ڈس انگیجمنٹ نہ ہو سکی۔ اب جو میڈیا رپورٹس تھیں وہ یہی بتا رہی ہیں کہ انڈیا نے ریجیکٹ کیا، ہمارے پاس کوئی اس کی ویریفائڈ انفارمیشن نہیں ہے، لیکن کوائٹ پاسبل کہ انڈیا نے یہ چیز ریجیکٹ کر دی ہو۔ دوسری طرف یہ ہے کہ چائنیز سٹانس جو ہے وہ میں نے جیسے پہلے کہا وہ ایک ان کمپرومائزنگ سا لگتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ چائنا کے فارن منسٹر کا وزٹ جو تھا وہ بھی ایک آپ کہہ لیجیے کہ ناکام وزٹ تھا، اس میں کوئی چیز طے نہ ہو سکی۔ اور اب برکس وغیرہ کی میٹنگز ہوئی ہیں جہاں یہ ملے ہیں، لیکن وہ بڑے لوور لیول کی ہیں۔ ایکچولی انڈیا کو چائنا کے ساتھ ہائر لیول پہ
انگیج کرنے کی ضرورت ہے، جو انڈیا اس وقت کر نہیں رہا۔ ایک طرف ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی انہوں نے بند کی ہوئی ہے انڈینس نے، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ امریکیوں کے کندھے پہ بیٹھ گئے ہیں، اور کوآڈ کی وجہ سے انڈیا کا سر پھرا ہوا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ کوئی مضبوط ہو گئے ہیں۔ ان کو ہمیشہ ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ یہ جو چائنا کے ساتھ ان کا مسئلہ ہے، یہ اس کوآڈ والے قصے سے کہیں زیادہ گھمبیر ہے۔ اس کی وجہ بنیادی بالکل واضح ہے کہ کسی کوآڈ کے کسی بھی اور ملک کی زمینی سرحدیں اس طرح نہیں ہیں چائنا کے ساتھ ملتی ہیں، اور وہ وہاں پہ ڈسپیوٹ نہیں ہے جس طرح کہ چائنا کے ساتھ یہاں پہ ہے بھارت کا۔ سو نیچرلی اس کا اگر کوئی فالو آؤٹ ہوا تو وہ بھارت کو ہی فیس کرنا ہوگا۔ میں اس ٹاپک کے اوپر میں نے جو ایکسپلینیشن دی، چونکہ میرے نقطۂ نظر کے مطابق یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو اس سیکٹر میں ہوئی ہے، اور کافی عرصے سے بھارت اور چائنا کے جو LAC ہے وہاں پہ کوئی خاص ایکٹیویٹی نہیں تھی، لیکن سڈنلی یہ نوٹ ہوا، یہ پتہ لگا کہ چائنیز نے انفراسٹرکچر میں بہت بڑی ڈیولپمنٹس کی ہیں، اور اس ایریے میں خاص طور پہ۔ سو نتیجہ یہ ہے کہ انڈیا کے لیے انہوں نے آئندہ کے لیے رستہ سیل کر دیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔